السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک عورت اور ایک مدرسے کے طالب علم کا سچا واقعہ سنانے لگا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی اور چاہتی تھی کہ وہ اب اس کی طرف دیکھے، لیکن وہ اپنی مستی میں سر جھکائے منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے گزر جاتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، کیونکہ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کو حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ اس کی طرف نہ دیکھے، اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی کہ وہ اس کا غرور توڑ سکے۔ آخر شیطان نے ایسا طریقہ سمجھایا کہ وہ لڑکا اس کی بات مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس کی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، "آپ کو میری مالکن بلا رہی ہے۔" نوجوان نے کہا، "ماں جی، آپ کی مالکن کو میرے ساتھ کیا کام ہے؟" اس عورت نے کہا، "بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔" نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو وہ سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے چلا گیا۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہ عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار دیکھا، وہ اپنی نظریں جھکا لیں۔ نوجوان نے پوچھا، "جی بی بی، آپ کو کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟" عورت نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اپنے دل کا حال کہہ دیا۔ اس نے کہا، "میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں تمہیں ایک دفعہ حاصل کر لوں۔" نوجوان کانپ گیا اور کہنے لگا، "اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟" نوجوان نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت کے اوپر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، "یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے، نہیں تو میں شور مچاؤں گی کہ یہ لڑکا زبردستی میرے گھر میں آیا اور میری عزت پر حملہ کیا۔" لڑکا یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح سے محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا، نہ مانتا تو بدنام۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ سے مدد چاہی، تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا، "ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلاء جانا ہے۔" اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے کپڑوں پر ملی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، "یہ تو نے کیا کیا؟ ظالم! اتنی خوبصورت لڑکی کے سامنے تم ایسی حالت میں آ گئے، نکل جاؤ میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ۔" وہ لڑکا باہر نکلا اور گھر کے قریب ہی ایک نہر پر اچھی طرح اپنا جسم اور کپڑے پاک کیے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس مدرسے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سبق پر بیٹھا تو استاد نے کہا، "آج تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟"
وہ نوجوان سمجھ گیا کہ میرے جسم سے ابھی بھی بدبو آ رہی ہے اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر کہا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگا۔ اس نوجوان کی باری آئی۔ وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا اور خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا، تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتہ ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ اس نے سارا واقعہ استاد جی کو سنا دیا۔ استاد جی نے کہا، تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج تک نہیں سونگھی۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ کام کیا، تو اللہ نے اسے گندگی کو ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔